بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، اسی ہفتے ہم سب نے ایک عظیم تہوار منایا، جو تہوار بھی ہے اور عبادت بھی ہے، عید الاضحیٰ کا تہوار۔ اور دنیا کے اللہ تعالیٰ کے بہت سے مخصوص بندوں نے اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر حج کی عظیم عبادت انجام دی۔ یہ حج اور عید الاضحیٰ کی قربانی، یہ دونوں چیزوں سے ابھی دنیا کے مسلمان فارغ ہوئے۔ یہ دونوں چیزیں یعنی حج اور قربانی، اس کا مقصد کیا ہے؟ حج اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا؟ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام کے بعض احکام ایسے ہیں جو عقل میں فوراً آ جاتے، بعض احکام ایسے ہیں جو جلدی عقل میں آتے نہیں، ہر انسان کی عقل میں۔ اسلام کا کوئی بھی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل میں وہ بات نہ آئے، کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں۔ شریعت مطہرہ نے قربانی اور حج اور یہ دونوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ ان دونوں چیزوں کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ قربانی تو پورا عمل ہی انہی کا ہے۔ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے خواب کا تذکرہ کیا، فرما بردار بیٹا تھا، اس نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے جا کر اس کو قربانی کے لیے لٹا دیا اور اپنے گمان کے مطابق چاقو بھی چلا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی قربانی مقصود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ دمبا بیچ دیا۔ آنکھ سے جب پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو الگ کھڑے تھے، ایک دمبا ذبح کیا ہوا تھا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ بعد میں ہر امت پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو مقرر کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ہر امت کے ہاں یہ قربانی کا عمل تھا۔ اور حج، اس کے بھی تقریباً احکامات، جتنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے سے۔ یہ دونوں عمل، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی ہو جائے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم کو گوشت مقصود نہیں ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہماری مرضی، ہماری اپنی چاہت یا کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے
تو اپنی ساری چاہتوں کو قربان کر دینا۔ اب انسان آپ دیکھیے لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے جاتا ہے، اور اللہ نے وہاں ایک ایسا گھر بنا دیا ہے کہ ہر مسلمان کی کشش اور کھچاؤ اس کی طرف، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے اس گھر کا دیدار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ عجیب اللہ نے خانہ کعبہ میں کشش رکھی، اور ہر وقت اللہ کی رحمتیں خانہ کعبہ کے اوپر نازل ہو رہی، 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی رہتی۔ نماز کا ثواب اس مسجد میں، مسجد حرم جو ہے خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے، اس میں اگر کوئی نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر۔ اب آدمی اتنے پیسے خرچہ کر کے سب کچھ وہاں جاتا ہے، اور 8 ذی الحجہ ہوتی ہے تو اب حکم یہ ہے کہ یہاں سے چھوڑ کر مینا چلے جاؤ۔ اب مینا میں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے خیمے میں رہ کر 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور مسجد میں موقع مل جائے تو مسجد چلا جائے، ورنہ اپنے خیمے میں۔ لاکھوں لوگ ظاہر سی بات ہے مسجد میں پہنچ بھی نہیں پاتے، تو اپنے خیمے میں رہ کے اور کوئی عمل نہیں کرنا ہے۔ اب انسان اگر سوچے کہ جی تو چاہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب تھا، وہاں پڑھتے، یہاں اور وہاں امام حرم کے پیچھے پڑھتے، یہاں اپنے ہندوستانی لوگ 4-4 5-5 10-10 لوگ جماعت بنا کر اپنا پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تنہا بھی پڑھ لیتے ہیں اکیلے، تو یہاں خیمے کے اندر یہاں پڑھنا اس سے بہتر ہے جب کوئی عمل ابھی نہیں تھا وہیں رہتے، وہیں نمازیں پڑھتے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا، حرم کے اندر رہتے، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے، جو رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی اس رحمتوں سے فائدہ حاصل ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سب چیزیں اس وقت تک ہے جب تک ہمارا حکم ہے۔ عبادت اسی وقت عبادت ہوتی ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ بہت اچھا عمل لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ اپنی چاہت اپنی مرضی پر عمل کرنا اس کا نام عبادت نہیں۔ اب کوئی نہ جائے مینا، وہیں رہے، پھر 9 تاریخ کو عرفات پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب وہاں بھی کھلا میدان، دھوپ گرمی، اب تو خیر خیمے لگے ہوئے ہیں، ورنہ چند سال پہلے تک خیمے وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، اور وہاں بھی کوئی عمل نہیں۔ بس زوال کا وقت ہو جائے تو دعا مانگنے لگے انسان، غروب تک دعاؤں میں مشغول رہے، اور لو حج ہو گیا واپس آ جاؤ۔ تو اگر دعا ہی منگوانا تھا تو وہاں اتنی دور، اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ دنیا کا وہ علاقہ جس کو حرم کہتے ہیں، حرم شریف جہاں خانہ کعبہ ہے، اس کے اطراف کا علاقہ وہ حرم کہلاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اتنے علاقے کی حرم کی، اور اس کے آداب الگ ہیں، اور عرفات حدود حرم کے باہر ہے۔ تو اب حج جیسی عظیم عبادت تو باہر نہ بیچتے، کم سے کم حدود حرم کے اندر ہی کروا دیتے، لیکن وہاں سے بھی باہر کرتے، حدود حرم سے باہر جاؤ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مکہ، سعودی عرب جو بہت بڑا علاقہ تھا اس وقت، تو عرب کے لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے مشرکین اس زمانے میں، وہ سب تو جاتے تھے عرفات، لیکن اہل مکہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے باشندے ہیں، اس لیے ہم حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، تو وہ مزدلفہ تک جاتے تھے اور عرفات نہیں جاتے تھے، وہ اپنا حج وہیں مزدلفہ میں کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جیسے سارے حاجی جا رہے ہیں وہاں عرفات، تم بھی جاؤ عرفات۔ اب مسلمان سب پہنچتے ہیں عرفات۔ تو انسان سوچے کہ اتنی دور بلایا، خانہ کعبہ سے بھی، مسجد حرام سے بھی باہر کر دیا، مینا میں چلے جاؤ۔ اب حج کا اصل جو سب سے اصل کام ہے حج کا، اس میں تو حرم ہی سے باہر کر دیا کہ حدود حرم سے نکل جاؤ۔ اب کوئی حدود حرم سے نہ نکلے، بلکہ سوچے کہ ہم تو حرم میں رہ کر دعا تو مانگ، اللہ تو ہر جگہ ہے، ہم دعا یہی مانگیں کہ اللہ نہیں سنیں گے، وہی مانگتا رہے، تو اتنا پیسہ یہ سب کچھ اس کا ضائع برباد ہو جائے گا، حج ہوگا ہی نہیں جب تک وہ عرفات میں نہیں جائے گا۔ تو
ہر عبادت اس وقت عبادت ہے جب اللہ کا حکم ہو. کسی جگہ میں کوئی خاص حیثیت اس کی اس وقت تک نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم اس سے متعلق نہ ہو. خانہ کعبہ کی طرف بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھئی ہم مورتیوں کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں، تم بھی تمہارا ایک پتھر ہے، گھر بنا اس کے سامنے سر جھکا رہے ہو. کیا فرق ہو گیا؟ فرق یہ ہو گیا کہ ہم اس خانہ کعبہ کو معبود نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے وہاں سر جھکاتے ہیں. اور ایک موقع آیا اللہ نے فرمایا کہ اس کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، قبلہ بدل لو. بدل دیا. 16 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کیا. اور مدینہ منورہ میں خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں بالکل اپوزٹ سائڈ، یعنی اگر خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کیا جائے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو جائے، اور بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا جائے تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہو جائے، یعنی بالکل رخ الٹا کروا دیا. یہ بات ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ خانہ کعبہ کی فضیلت بھی اس وقت تک جب تک میرا حکم متعلق ہے، اور حکم نہیں ہوگا تو پھر اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں. تو اصل یہ جو عید الاضحیٰ کا تہوار اور حج کا جو عبادت، یہ جو کچھ ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ہر چیز عبادت اس وقت ہوگی جب میرا حکم ہوگا. حکم نہیں ہے تو کوئی عمل عبادت نہیں. قربانی ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. اب 3 دن گزرنے کے بعد کوئی چوتھے دن قربانی کرے، اب یہ چوتھے دن کی قربانی، گوشت تو حلال ہو جائے گا لیکن قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حکم 3 دن تک ہے بس، کہ قربانی تمہیں 3 دن کرنی. اب حکم ختم ہو گیا تو یہ قربانی کی جو فضیلت تھی کہ جس خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور قربانی کے جانور میں جتنے بال ہیں وہ اتنے بالوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں، اجر ملتا ہے، اور جتنی فضیلتیں ہیں کہ پلسرات میں یہ سواری بنے گا، اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، جہنم سے آڑ بن جائے گا. یہ جتنی فضیلت ہیں اس وقت تک ہیں جب 3 دن میں قربانی کرا دی. تیسرا دن گزر گیا، اب قربانی کوئی کرائے گا چونکہ اللہ کا حکم اب اس سے متعلق نہیں، لہذا اب وہ عبادت نہیں بنے گا. گوشت کھانا، اس کا گوشت حلال ہو جائے گا، کوئی کرے قربانی تو گوشت کھا لے، لیکن جو قربانی کی فضیلت ہے وہ صرف اسی وقت تک ملے گی جب تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم متعلق ہے. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. بس یہ جس نے سمجھ لیا، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا ہے، اس میں جو لفظ استعمال فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم ملا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے فرما برداری اختیار کر لی. لفظ جو قرآن پاک میں استعمال فرمایا وہ اسلما، مسلمان ہو گئے اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو مسلمان ہونا، اسلام کہتے ہی ہیں اس کو کہ اللہ کا جو حکم آئے اس کے آگے انسان اپنے سر کو جھکا دے. سمجھ میں آ جائے تو بھی جھکا دے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی جھکا دے. ہم نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں اتنی قربانی کر کے کیا فائدہ ہے، پیسے غریبوں کو دے دے، وہ دے دے، کہیں اور خرچہ کر دے. یہ وہی ہے کہ انسان جب اپنی عقل چلانے لگتا ہے تو اس سے یہ سب باتیں ایسی آتی ہیں. 3 دنوں میں اللہ کو قربانی ہی پسند ہے. اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان یعنی اللہ کا کیسا حکم ہے کہ لاکھوں جانور بیچارے معصوم ان کو لا کر ذبح کر دیا اور ان کا خون بہا دیا، وہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، تو جانوروں پر رحم نہیں آتا ہے، کیوں ذبح کروا دیا ان کو؟ اور ذبح کرانے کی اتنی فضیلت. اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور پوری کائنات کے مالک ہیں، سب کے مالک ہیں. چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہو چاہے انکار کرتا ہو، اللہ سب کے خالق ہیں، سب کے مالک ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب خالق اور مالک ہے، اپنی جس مخلوق کے بارے میں جیسا چاہے حکم دے دے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جانور ہم نے بعض جانور تمہارے لیے کھانے کے لیے بنائے، ان کو کھاؤ، ان کا گوشت استعمال کرو. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا ظلم ہے، نہیں کھانا، تو کیا کھائیں گے آپ؟ جانور نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟
سبزی کہتے ہیں سبزی کھائیں گے، تو آج کی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ سبزیوں میں بھی جان ہوتی ہے. لیونگ بینگ کہتے ہیں سبزیوں کو، پلانٹس کو اسکول میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یعنی جاندار چیزوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، پیڑوں کا بھی. تو جان تو اس میں بھی ہے، چاہے جانور کی جان لے لو چاہے پیڑ پودے کی لے لو. پھر کچھ نہ کھاؤ پیو. پھر انسان جب کھانا پکاتا ہے، آگ جلاتا ہے، تو یہ اگر آپ کسی کوئی ایسے آلے سے دیکھیں جس میں بہت مہین چیزیں بھی نظر آ جائیں، ایسی دوربین ہو، تو فضا میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے یہ اڑتے رہتے ہیں. آگ جلاتا ہے تو نہ جانے کتنے مر جاتے ہیں. تو پھر آگ بھی نہ جلائے گی، کھانا پکائیں گے، اتنے جانداروں کی جان چلی جائے گی، ظلم ہو جائے گا. بھائی جیسے بڑے جانور کو قتل کرنا، کسی کی جان کو قتل کرنا یہ ظلم ہے، چھوٹے سے جان کو بھی قتل کرنا ظلم ہے، بلکہ چھوٹی جان کو قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہے. اگر کوئی بڑے انسان کو قتل کر دے تو بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور ایک کوئی چھوٹے معصوم بچے کو قتل کر دے تو دنیا کہتی ہے ارے معصوم کو قتل کر دیا. تو چھوٹے کو تو مارنا اور زیادہ ظلم ہے. پھر اگر ظلم ہی کی بات ہے تو جیسے جانور کا گوشت کھانا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہے، تو جانور کا دودھ پینا، یعنی گوشت کھانا تو ظلم ہے، اور اس کا دودھ استعمال کر لینا. وہ تو دودھ انسانوں کے لیے نہیں دیتا، وہ تو اپنے بچوں کے لیے دیتا ہے. اسی لیے جو جانور والے ہوتے ہیں، وہ بچہ مر بھی جاتا ہے تو اس کو کچھ بنا کے سامنے رکھے رہتے ہیں کہ وہ دیکھتا رہے، وہ سمجھے میرا بچہ ہے، تو دودھ دے دیتا ہے جانور آسانی سے. پھر جانوروں کے اوپر سواری کرنا، گھوڑے پر بیٹھنا، اونٹوں پر بیٹھنا، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے. اس لیے یہ سمجھنا، بعض لوگ ان سب پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر مسلمان بھی اپنے آپ کو بہت بڑا، جو لوگ خاص طور سے مکس اس میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو ویجیٹیرین ثابت کرنے کو، ہم تو بس سبزی کھاتے ہیں، بقرعید میں بھی نہیں کھاتے تھے. وہ معلوم ہے عید الاضحیٰ کے دن بھی پتہ ہے دال بنا کے کھائیے، سبزی بنا کے کھائیے. ارے بھائی یہ اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور فرمایا یہ کھانے اور پینے کے دن ہے. اور اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے قربانی کی، اللہ نے قربانی کو قبول فرما لیا. قبول فرما کر پھر اللہ کی طرف سے ہمیں بطور ضیافت، بطور مہمان نوازی کے ملا ہے. تو یہ اللہ کا تحفہ ہے. اب وہ دنیا والوں کے اس کے چکر میں پڑ کے کہتے ہیں ہم تو بقرعید میں بھی سبزی بنا کے کھائیے، فخر سے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اپنے دین پر اگر صحیح بصیرت ہوگی، اسلام کے ہر حکم کو اچھی طرح سے انسان سمجھے گا تو کسی سے متاثر نہیں ہوگا. متاثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے دین کی صحیح معلومات نہیں ہوتی. کون ہے جو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے؟ جنگلات میں آج کل چڑیا گھر ہوتے ہیں، زو ہوتے ہیں، وہاں شیر کو لے آئے. اب شیر کو کیا کھانا کھلاتے ہیں؟ سبزی کھلاتے ہیں. شیر کو تو بھی گوشت کھلاتے ہیں. اب کیوں مار رہے ہو کسی دوسرے جانور کے لیے؟ اس کا گوشت کھلانے کے لیے. اس کو بھی سبزی اور پتے کھلاؤ تو پتہ چلے گا زندہ رہ پائے کہ نہیں رہ پائے گا. اللہ نے نظام بنایا ہے، بعض انسانوں کی ضروریات کو لوگوں سے متعلق کر دیا ہے. جس کی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی، اسی اعتبار سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے.